بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں درم تھے آج کے دور میں کی رقم نہیں ہے، تو جواب ملا کہ آج کے دور میں وہ 1,59,08,648 روپے 8 پیسے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 1,59,08,648 روپے 8 پیسے۔ اب یہ دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور یار لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے نبی کو نبی مانا تھا، مفاد کے لیے مانا تھا۔ اور بھائی جس دور میں ابو بکر نے نبی کو نبی مانا تھا، اس دور میں نبی پاک کے بعد دنیاوی اسباب تھے کون سے؟ اور ابو بکر کے پاس کبھی کون سی تھی؟ جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ نبی کی نظر اتار دے، جو تن کے کپڑے نہ بچائے، حتیٰ کہ پیٹ کے دوپٹے بھی دین محمدی کو قربان کر دے۔ ابھی تک دین اسلام میں کانٹوں پر جس کی بیٹیوں قرضہ باقی ہے، بدھو قوم چلی ہے، اس ابو بکر سے حساب کتاب کرنے کے لیے زیادہ شوق ہے تو کر لیتے ہیں کہ 23 سال میں ابو بکر نے دیا کیا ہے؟ 23 سال میں ابو بکر نے دیا ایسا کہ ٹاٹ کا لباس پہنا، اور دیا ایسا کہ تن کے لیے کفن کا نیا کپڑا بھی قبول ہوئی تھا۔ وہ سیدنا امیر 65 لاکھ مربع میل پر دین محمدی کو پھیلانے لگا۔ اب اللہ نے کام دیا کون سا تھا؟ پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا محبوب آپ کے ذمہ ہے، لیکن محبوب نے دین پھیلایا 11 لاکھ مربع میل تک، ابو بکر صدیق کو 9 لاکھ مربع میل تک، ابو بکر نے 11 تک، عمر نے 22 تک، عثمان نے 44 تک، جناب علی حسن نے 44 تک، 65 لاکھ مربع میل، یعنی جو میرے بھائی دنیا میں آتے سے زیادہ رقبے پر دین محمدی کو پھیلائے، وہ کون امیر ہے؟ تو رب نے تو کہا تھا محبوب آپ نے پھیلانا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی نے اپنے حصے کا کام کیا نہیں، تو کوئی بھی کہے گا عقل کے اندھے 65 لاکھ تو جو پھیلا تھا وہ تھا کون؟ شاگرد تو نبی کا تھا نا، کارکن تو نبی کا تھا، فوجی تو نبی کا تھا، سپاہی تو نبی کا تھا، تربیت یافتہ نبی کا تھا۔ ہم نے 6 ستمبر 1985 ایک مختصر سے وجود والے عالم دین نے پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک تحریک کی بنیاد رکھی کہ پیغمبر کے سرمایہ کو بچایا جائے۔ کسے؟ نبی پاک کے صحابہ کے ایمان کو بچایا جائے۔ شہید ہو گئے، اگلے شہید ہو گئے، 90 والا شہید، 91 میں شہید، 97 میں شہید، 2003 میں شہید، 9 میں شہید، شہادتوں کی داستان ہے۔ اب اس دور میں آ کے اگر حکومت یہ قانون بنا دے کہ پیغمبر کے صحابہ کی ناموس پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو حکومت ایکشن میں لائے گی۔ اگر یہ آج قانون بن جائے تو مشن پورا کس کا ہوگا؟ جی بھائی، اسی 85 والے، اسی 85۔ اگر یہ دین پہنچا پہلے یار کے دور میں، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، 5 کے، 6 یار کے دور میں، اگر دنیا بھر میں دین غالب جو ہوا کہ کفر بھاگتا بھی رہا تھا، دین محمدی غالب تھا، اگرچہ دور 6 یار کا تھا، لیکن مشن جو پورا ہوا تو عاملہ کے لائق تھا۔ وہ سیدنا امیر جب ان کی بات کی جائے تو بعض لوگوں کی طبیعت دیکھنے والی، یہ تو امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو عجیب سے خاندان کا تھا، خاندان بنو امیہ کا فرد تھا، اور بنو امیہ کا خاندان کوئی اچھا خاندان نہیں تھا۔ جب آپ کے ہاں یہاں پر قرآن راجپوت دوست ہے، راجپوت دوست کو بیٹھو یہاں پہ،
رانا فیملی کا کوئی دوست بیٹھا ہو؟ جی بیٹھے نے، رانا فضان صاحب بھی بیٹھے نے، وہ چلے گئے. اچھا ممکن ہے کہ رانا صاحبان کو کوئی شک پڑ گیا ہوگا، ممکن ہے مولوی کو چلنا نام نے جھوٹ بولے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. گجر بھائی آپ کے جی کوئی میواتی دوست یا اب یہ 3 قوموں کا میں نے نام لیا، میواتی، گجر، راجپوت. اب یہ تینوں قومیں جو ہیں ہندوستان کی بنیادی قومیں جو یہاں کی اصل وارث قومیں ہیں. ان تینوں قوموں کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے. اب یہ تینوں قومیں ہیں کون سی؟ میواتی، ان کی میرے پاس 52 گوتے ہیں. رانا راجپوت ان کی 36 گوتے ہیں. گجر بادشاہ ان کی 106 گوتے ہیں. یعنی پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو ایک گجر بنتا ہے، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو ایک میواتی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 36 سمیٹو ایک راجپوت بنتا ہے. لیکن تینوں کی تینوں قومیں، ان تینوں کا کلچر بھی ایک ہے، زبان بھی ملتی جلتی ہے، اور یہ تینوں کے تینوں اولاد ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے حام بن لوگی. اب یہ گوتے ہیں پھیلے لیکن سٹا تو ایک ہی ہے. ایسے عرب کی دھرتی پر ایک قبیلہ ہے، اس کا نام بنو قریش. قریش کہتے ہیں ایسا مضبوط وجود والا سمندری جانور جس کے اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جا سکے. اس قریش کی آگے 11 شاخیں ہیں. وہ 11 شاخیں کون ہیں؟ قبیلہ بنو ہاشم، اللہ کے نبی کا خاندان. قبیلہ بنو تمیم، ابو بکر کا خاندان. قبیلہ بنو عدی، فاروق اعظم کا خاندان. قبیلہ بنی عبد الشمس، لقیت الربیع کا خاندان. قبیلہ بنو مخزوم، خالد بن ولید کا خاندان. قبیلہ بنی تار، اما خدیجہ کا خاندان. اور قبیلہ بنو امیہ، حضرت عثمان اور امیر معاویہ کا خاندان. اب اگر پھیلاؤ تو 11 ہیں، سمیٹو تو قریش. اگر میں میوات کی 52 گوتے ہوں تو یہ دشمن ہوگی یا خاندان ہوگا؟ قوم ایک ہوگی. جی بھائی گجر قبیلے کی 106 شاخیں ہیں، اگر ان کو پھیلاؤ تو 106 سمیٹو ایک بنتا ہے. دشمنی والا معاملہ. دوسرا معاملہ دیکھیے گا کہ آج ہمارے یہاں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی اچھا اگر کوئی صحیح نام بتائے گا، پہلے نام بتائے گا، دوسرا نام بتائے گا، 100 روپے نقد انعام نوٹ بھی اصلی قائد اعظم بما جنا کیپ کے نشان. جی نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کا کسی نے کہا حضرت عبداللہ. چلے جس نے بھی کہا اسی کا 100. جس نے بھی کہا فیصلہ خود ہی کر لیں گے. ایک ہے عبداللہ، ایسا نہیں ہے. جب نبی کے بابا کا نام ہے، نبی کے والد گرامی کا نام ہے، تو پورے احترام کے ساتھ ہو، کمال محبت کے ساتھ ہو. حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ، جناب عبداللہ، سیدنا عبداللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی لکھتا ہوں نا ابو طالب تو سوائے حضرت اور خواجہ کے بھی لکھتا ہوں. کہ ایمان کا معاملہ ان کا الگ ہے، اور اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی ایمان ابو طالب کو عنوان بنا کے اسٹیجوں پر بیان بھی نہیں کیا. لیکن جب معاملہ عقیدے کا آ جائے، نظر کے بیان کا آ جائے، تقیہ بھی نہیں کیا. کہ جب بھی نام لکھا تو خواجہ ابو طالب، حضرت ابو طالب. کیوں؟ ایمان لائے نہ لائے یہ الگ میٹر ہے، لیکن چچا نبی کا ہے، خاندان نبی کا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا اگر کوئی شخص کافر ہو لیکن تعلق اس کا پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہو تو ایسے کافر کو گالی نہیں دی جائے، چونکہ نبی کے خاندان کا ہے. اسے ہم نے اپنے طور پر نسبت رسول کو دیکھنا ہے. تو امام الانبیاء کے والد گرامی نام کیا بھائی؟ خواجہ عبداللہ، جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کے والد گرامی نبی پاک کے دادا تو نام ان کا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بابا تو نام ان کا ہاشم ہے، ہاشم کے بابا تو نام ان کا خواجہ عبد مناف ہے. سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ جو صحیح جواب دے گا 100 روپے اور بھی. جناب علی کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ میں نے کچھ دیکھ کر دوسرا سوال آیا. مولوی کے جوڑ میں جب بھی بیٹھتا مولوی بیٹھ جاتا ہے. عبد مناف کا نام بھائی ابو طالب نام نہیں ہے. ابو طالب آپ کی کنیت ہے، نام آپ کا. جناب علی کے والد کا نام ہے ابو طالب،
یعنی عبد مناف کے والد ہیں، نام ان کا عبد المطلب کے والد ہیں، نام ان کا ہاشم کے والد تو نام ان کا عبد مناف۔ جناب عثمان بن عثمان کے والد تو نام ان کا عفان ہے، عفان کے والد تو نام ان کا آس ہے، آس کے والد تو نام ان کا امیہ کے والد تو نام ان کا عبد شمس کے والد تو نام ان کا بھی عبد مناف ہے۔ حضرت امیر معاویہ ان کے والد گرامی ان کا نام کیا ہے؟ جی بھائی بغیر انعام کے بتائیے اصل نام کیا ہوگا؟ ابو سفیان آپ کا نام نہیں ہے، نام ان کا سخر، کیا نام ہے؟ اصل نام سخر ہے، کنیت ابو سفیان ہے، ابو سفیان کے والد ہیں تو نام ان کا حرب ہے، حرب کے والد ہیں نام ان کا امیہ ہے، امیہ کے والد ہیں نام ان کا عبد شمس ہے، اور عبد شمس کے والد کون ہیں؟ وہی عبد مناف۔ یعنی عبد مناف وہ دادا ہے جو نبی پاک کے بھی دادا کا دادا، علی کے بھی دادا کا دادا، غنی کے بھی دادا کا دادا، عثمان غنی کے بھی دادا کا دادا، یعنی دادا ایک ہے، پوتے چار ہیں، ٹہنی ایک ہے، پھول چار ہیں، دادا کون ہے؟ عبد مناف ہے، اس کے پوتے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، وہ بھی ان کے میرے بھائی پوتے، ان کے پوتے کے پوتے، عثمان غنی وہ بھی ان کے پوتے کے پوتے، جناب علی وہ بھی ان کے پوتے کے پوتے، اور حضرت امیر معاویہ وہ بھی ان کے پوتے کے پوتے۔ جب دادا ایک ہو تو خاندان ایک ہوگا، دشمن ہوگا؟ جی بھائی ہمارے یہاں تو یقین کریں، بندہ یہاں سے بیٹھے نا حویلی رکھا سے اور دیپال کو تک جانا، اللہ بخشے حاجی فرق شیر صاحب، ورنہ آج کے دور پتھریاں نکالنے کا روڈ آپ کا بہت اچھا ہے، یہاں سے بندہ دیپال کو تک جائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ دوسرا پاپا بیٹھا تو رانا جی نے رانا جی پوچھا بھائی آپ کا نام کیسے بھائی؟ تارا نام کیسے بھائی؟ شفیع محمد۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا بھائی؟ علی محمد۔ کہاں سے آئے تھے؟ کرنال سے آئے تھے۔ ابھی گاڑی دیپال کو نہیں پہنچتی، بیٹھے تو اجنبی تھے، اترے تو گھر میں فون کر دیا بھائی مبارک ہو ہم نے بچے کا رشتہ کر دیا۔ بھائی ہوا کیا؟ یہ تعارف ابھی ہوا، مجھے میرے دادا کی اولاد مل گئی، 70 سال کے بعد تجھے دادا کی اولاد ملے، تجھے تو بڑی پیاری ہے، تو اللہ کے نبی کو اپنے دادا کی اولاد پیاری ہے۔ اور پھر نبی بھی وہ جو بدر سے اگلے دن جو آئے، آپ کو رسول کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لگتا یوں ہے کہ رات آپ نے نیند نہیں فرمائی، فرمایا ہاں تم نے جو بدر کے قیدی باندھے تھے نا مسجد کے صحن میں، ان میں کسی ایک رسی اتنی ٹائٹ تھی وہ درس سے کراتا رہا اور تکلیف سے محمد خلیل کو جائے جو دشمن کی اذیت کو اپنی جان پر لے لے، اس عامرہ کے لال کو اپنا خاندان کی طرف کرتا۔ اب جب یہ باتیں کی جائیں تیرے لیے یہ خاندان اچھا نہیں تھا، کون سا؟ بنو بھیا۔ تو بنو بھیا خاندان ہے کون سا؟ نبی پاک کے 11 بچے ہیں، کتنے؟ 11 کتنے بھائی؟ 11۔ سب سے بڑے کا نام حارث الطائع ابو ہے نبی پاک کے، سب سے چھوٹے کون ہے؟ جناب عبداللہ ہیں۔ 11 چچا ہیں جناب امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 بھائی ہیں اور بیٹے ہیں عبد المطلب کے۔ ان 11 میں سے 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں۔ نبی پاک کی چپوپیاں، علی کے چپوپیوں میں پیدا صفی امیمہ 3 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں۔ نبی پاک کی 11 ازواج ہیں، 4 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں۔ نبی پاک کے 3 داماد ہیں، رقیہ بن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، 7 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ نبی پاک کے دور میں ہجرت حبشہ کرنے والے تعداد ان کی 114، 17 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ نبی پاک کے دور میں احد کے میدان میں 70 شہید، 14 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ نبی پاک کے دور میں کاتبان وحی، مقام قاری فتح محمد پانی پتی اور رسالہ کاتبان وحی کے ان کی تعداد 42 ہے۔ 42 میں 7 افراد نے سب سے زیادہ قرآن لکھا اور ان میں 13 لکھا، اور 13 میں 7 وہ ہیں جن کا تعلق اسی خاندان سے ہے، اور ان 7 میں 2 حقیقی بھائی ہیں، ایک کو یزید بن ابی سفیان کہتے ہیں اور دوسرے کو امیر معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اللہ کے نبی نے 36 گورنر بنائے خدا کے رسول نے۔ کتنے؟ 36۔ کتنے بھائی؟ 36 گورنر۔ ان 36 گورنروں میں اللہ کے نبی نے 26 قبیلوں سے 27 افراد کو بنایا، اور ایک ہی قبیلے سے محمدی گورنمنٹ کے 9 گورنر خدا کے رسول نے بنائے، اور 9 کے 9 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ جی آج جو ہمارے حکمران بیٹھے نا، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔
تو ایسا نیک عادل حکمران اللہ کم از کم انڈیا کو تو لازمی عطا فرما دے. کس کو؟ ایسا سچا سچا چینی مہنگی کر دی آپ کو شوگر ڈاڑھ مہنگا کیوں کیا؟ کولسٹرول لیول آتا ہے. پیٹرول مہنگا کیوں کیا؟ تاکہ آپ پیدل چلے تو آپ کی صحت اچھی رہے. کالج بند کیوں کیے؟ اگر بند نہ کرتا تو یقین کرو کہ ماں باپ پاؤں پکڑتے بچوں کو خدا کا نام مان بھائی 1300 سے 1100 کیا ہے بس. ابھی تو کالج اسکول بند رہے تب 84 بچوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے, وہ بھی ایک ہی کالج کے. لاکھ آپ احتجاج کریں لیکن خان صاحب بنی گالا میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے شیروں کی پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے ایک جملہ کہتے تم لاکھ کچھ بھی کہو فواد چودھری کو نہیں ہٹاؤ. کیوں نہیں ہٹاؤ گے بھائی؟ تم جو بھی کہو مجھے اس پہ اعتبار ہے. یعنی آج 21ویں صدی کا یہ حاکم سمجھتا ہے کہ اپنی ٹیم کا حصہ انہیں کو بنانا ہے جن پہ اعتبار ہو. 1400 سال پہلے وہ آمنہ کا لال جس کے در سے زمانے بھر کے حکمرانی کی بھیک مانگتے, اس نے جو محمدی گورنمنٹ بنائی, گورنر بنایا, وہ گورنر تھے کون؟ کسی خاندان سے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا. آج جو کہ نہیں خاندان اچھا نہیں تھا تو اسے پوچھو کالی کملی والے کو پتہ نہیں تھا, کالی موتی والے تجھے کہاں سے پتہ لگا؟ یعنی امام کو پتہ نہیں لگا, امامی کو پتہ لگ گیا, مولا کو پتہ نہیں لگا, مولائی کو پتہ لگ گیا, حیدر کو پتہ لگا, حیدری کو پتہ لگا. یعنی کالی کملی والے مدینہ کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا, کوفہ کے غدار کو پتہ لگ گیا. اور اعتراض پیغمبر کے رشتہ داروں پر کون کرتا ہے؟ نبی کے رشتہ داروں پر اعتراض کر بھی وہ رہا ہے کہ آپ کی یونین کونسل میں بے فارم میں جس کا دوسرا خانہ خالی پڑا ابھی تک. یہ کہتا خاندان کا پتہ کوئی نہیں. اور بھائی خاندان اعلیٰ تھا تو نبی ابا رشتے کیے تھے. تو اللہ کے نبی خود ارشاد فرمائے میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی خاندان میں شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دی تھی. اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں. اب یہ معاملہ ایسے ہی ہے, رشتہ کرے نبی, وہ اعتراض کرے میراثی. جی بھائی ایسا ہی ہے کہ راجپوت کرے رشتہ اور علاقے کا میراثی کا نہیں. بھائی رشتہ بنتا نہیں تو یہاں پہ آپ نے رشتہ کی تو راجپوت بھائی کیا کریں گے؟ اسے گاڑی میں بٹھائیں گے, ہوٹل پر لے جائیں گے, دوپہر کا کھانا کھلائیں گے. ڈشیں ساری راجپوتوں کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں. کون کون سی؟ چپل کباب, اونٹ پلاؤ, کسم بھیڑے, پاپوش, چاٹوں کی چٹنی, تھپوں کا سلاد. اگر یہ کہ میرا قصور کیا ہے تو جواب ملے گا بھائی قصور یہی ہے رشتہ سرداروں کا اعتراض کرے وراثی لیبل تو نہ دیکھے گا. رشتہ خدا کا نبی کرے اور اسے پسند ہی کوئی نہیں. پھر اگلی بات کرتے نہیں اصل مسئلہ یہ تھا جب بندے کو گھاٹا پڑے گا بندے پھر پرانے کھاتے نکالتے. اور بھائی گھاٹا جس لانتی کو پڑے اسے پڑھتا ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت جیے تو تب بھی کامیاب ہیں, مرے تو تب بھی کامیاب. یہاں پر گھاٹے والی کہانی کوئی نہیں. اور گھاٹا اسے پڑے جس کی محلے کے نکڑ پر پرچون کی دکان ہو. الحمدللہ عقائد کے معاملے دلائل کے لحاظ سے ہم کسی پرچون کی دکان کے مالک نہیں, شہر کے وسط میں چلتے پھرتے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں مالک. تو جب کہے جہاں چاہے کتاب بھی تیری, بات بھی تیری, باپ بھی تیرا, باپ بھی تیرا, عقیدہ انشاءاللہ میں اپنے ثابت کر کے دکھاؤں. نہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن محمد علی, فاطمہ, حسین و حسن, یہی بات کر لے. تو کہے کہ مقصود کائنات 5 ہے, چل انہی پہ بات کرتے ہیں. تو 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر, 4 کا پوچھے تب بھی حاضر, 3 کا پوچھے تب بھی حاضر, 2 کا پوچھے تب بھی حاضر, 1 کا پوچھے تب بھی حاضر, مسجد میں پوچھے میں تب بھی حاضر, اپنے امام باڑے میں بولا پلہ میں تب بھی حاضر, میرے گھر میں آئے میں تب بھی حاضر, اپنے گھر میں بولا کہ پوچھے میں تب بھی حاضر. پنجتن پاک میں اللہ کے نبی ہیں, جناب علی ہیں, جناب زہرا ہیں, جناب حسن ہیں, جناب حسین. 5 میں کوئی ایک ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا. سیدنا علی جل مقدس, حضرت علی کے بابا جناب خواجہ ابو طالب ہیں. ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. بیٹے 4 کون ہیں؟ طالب بھی بیٹا ہے, عقیل بھی بیٹا ہے, جعفر بھی بیٹا ہے اور علی بھی بیٹا ہے. جناب ابو طالب کی 2 بیٹیاں, ام ہانی بھی بیٹی ہے, جمانہ بنت ابی طالب بھی بیٹی ہے. جب رب نواز حنفی صاحب جانتے ہیں بھائی؟ جی بھائی جانتے ہیں بھائی. بہت بڑے ذاکر ہیں, سنیے نہیں.
مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ابھی پچھلے دنوں اورنگزیب فاروقی صاحب کو اللہ نے نواسی دی، نواسی اورنگزیب فاروقی کی، نام رکھا رب نواز حنفی صاحب نے، اور نام رکھا کیا؟ علی کی بہن کے نام پر، ابو طالب کی بیٹی کے نام پر، حسن حسین کی پھوپھو کے نام پر، سیدہ فاطمہ کی نند کے نام پر جمالہ نام رکھا۔ آپ تو کہتے نہیں، آپ تو آل نبی کے ناموں کو مانتے کوئی نہیں، اللہ تجھے کبھی ہدایت دے دے ہے مشکل نہیں۔ نبی کے پاک کے صحابہ کے نام پر تو نبی کے اہل بیت نے نام رکھے، لیکن اہل بیت کے نام پر نبی کے صحابہ نے نام نہیں رکھے۔ میں نے گزشتہ محرم میں کچھ نام جمع کیے، 46 نام ہے فاطمہ پیغمبر کے صحابہ کی بیٹی، 13 نام ہے علی پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے، 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں۔ کتنے؟ یہاں پر کمال محبت ہی رہے۔ چھٹے امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، 7ویں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام عائشہ، 8ویں امام علی رضا تو بیٹی کا نام عائشہ، 9ویں امام تقی تو بیٹی کا نام عائشہ، اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام عائشہ۔ اگر ادھر چلے تو جناب عقیل کی گھر والی ہے، مسلم کی اماں ہے، علی کی بھابھی ہے، حسن حسین کی چچی ہے، ابو طالب کی گھر کی بہورانی ہے، اور جناب ہند کی وہ بہن ہے، ابو سفیان کی سالی ہے، امیر معاویہ کی خالہ ہے، نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا فاطمہ ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی میرے بھائی ان کا ابو بکر صدیق کا بیٹا تو نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما ہے، اسما کی بیٹی ابو بکر کی پڑنواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، محمد کا بیٹا ہے، نام اس کا میرے بھائی قاسم ہے، قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے، فاروق اعظم کی بہن تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے، فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ کی پوتی عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے، فاروق اعظم کا بیٹا عبید اللہ کی بیٹی عمر کی پوتی خطاب کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ کمال محبت یہ ہے کہ آل نبی کے در پہ جاؤ تمہیں عائشہ ہی عائشہ ملے، اصحاب نبی کے در پہ جاؤ تمہیں فاطمہ ہی فاطمہ ملے۔ فاطمہ بھی ہمارے گھر میں ہے، عائشہ بھی نہیں۔ خاندان اچھا نہیں، خاندان اگر اچھا نہیں، پنجتن میں نے پہلے کہا جناب ابو طالب کے 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں طالب کی شادی کوئی نہ ہوئی، باقی بیٹے بچے 3، عقیل بھی بیٹا، جعفر بیٹا، علی بھی بیٹا، خواجہ ابو طالب کے 3 بیٹوں میں دنیا بھر کے ملکوں زمانے بھر کی ساری کتابیں چھان پھونکو اور بتاؤ کہ ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کون سا بیٹا ایسا تھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ خاندان امیر معاویہ نہ کیا؟ ابو طالب کے بیٹے کا رشتہ تو اسی خاندان میں، پنجتن کا رشتہ تو، اور سیدنا علی کا مرتضی، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 صاحب کے داماد ہیں، اور جناب سیدنا علی جو مرتضی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ اور جناب علی کے بیٹوں میں 5 بیٹوں سے علی کا خاندان آگے بڑھا، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی، اور علی کے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتاؤ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا؟ وہ کرے رشتہ تو کیا سمجھ کر کیا تھا؟ جی بھائی رشتہ کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ سجڑ کون ہے دشمن کون، میراث سے پتہ لگا۔ بٹ پنجتن بعد میں اللہ کے نبی کے پاس سیدنا علی، حضرت علی جو مرتضی کی 9 بیویاں، کتنی؟ 9، ایک ہی وقت میں 4 ٹوٹل 9 ہے، اور سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی مرتے دم علی میرے بعد نکاح کر لینا، کس سے؟ کہ اس خاتون سے کرنا جو تیرے مقام کو بھی پہچانتی ہو، میرے بچوں کا مقام کو بھی پہچانتی ہو۔ کا ہے کون؟ کا نام اس کا امامہ ہے، ماں کا نام زینب ہے، پیغمبر کی نواسی ہے، میری کو بھانجی ہے۔ اب یہ نبی کی نواسی سیدہ امامہ علی کے نکاح میں اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا محمد، یہ محمد کربلا میں شہید۔ اب یہ علی کا بیٹا محمد شہید کربلا کون ہے؟ جس کا دودھیال دیکھو تو خاندان بنو ہاشم ہے، ننہال دیکھو تو بنو امیہ سے، بنو سیدنا علی المرتضی، حضرت علی کی بیٹی ہے، نام ان کا رملہ ہے، رملہ کی شادی ہوئی مروان کے بیٹے کے ساتھ، خاندان بنو۔ سیدنا حسن مرتضی پنجتن میں 30 ہیں،
پوچھو حسن مرتضیٰ کی کتنی شادیاں؟ پڑوسی کہتے ہیں 250. کتنی؟ ہم کہتے ہیں مولا ہاتھ تھوڑا، کہتے ہیں 100 سے کم تو تھی نہیں. تو آپ 100 بتا دیجیے بھائی، 100 کون تھے؟ ایک کا نام ہند ہے، ایک کا نام حفصہ ہے، دونوں کی بہنیں ہیں. یکے بعد دیگرے حسن مرتضیٰ کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے ابو تو نام اس کا عبد الرحمن، ان دونوں کا دادا تو نام ہے اس کا ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کی 2 پوتیاں حسن مرتضیٰ کے نکاح. ابو بکر کی نواسی حسن مرتضیٰ کے نکاح. ابو بکر کی بھانجی تو وہ بھی حسن مرتضیٰ کے نکاح. حضرت حسن مرتضیٰ ان کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت عائشہ بنت خلیفہ. یہ بیٹی عثمان کی ہے، خاندان بنو امیہ کا ہے، بیوی حسن مرتضیٰ کی ہے، بھابی مولا حسین کی ہے، اور یہ بہو رانی جناب علی کے گھر کی ہے. شادی ان کی بھی خاندان بنو امیہ. سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، نام ان کا زینب ہے. زینب کون ہے؟ جسے شریکت الحسین بھی کہتے ہیں، مسافر شام بھی کہتے ہیں، ساریہ زہرا بھی کہتے ہیں. اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بدن سے پیدا ہونے والی علی کی بیٹی، نبی کے نواسی حسن حسین کی بہن. اس کی شادی ہوئی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار سے. اللہ نے دی ان کو بیٹی، نام رکھا ام کلثوم. اور ام کلثوم کا نکاح ہوا امیر معاویہ کے بھتیجے کے ساتھ. خاندان کون سا؟ بنو امیہ. سیدنا حسین ابن علی. پوچھو بھائی مولا حسین کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ جواب ملے گا علی اکبر، علی اصغر. جبکہ خواجہ قمر الدین سیال شریف، پیر سیال لجپال سیال شریف سب کو لگا. اور شیخ الحدیث مولانا محمد علی نقشبندی جامع رسول شیرازیہ سردار چوک چوک داتا دربار لاہور والے جو پیر خلیفہ ہیں اور مرید ہیں، پیر باقر شاہ کیلیا والی سرکار گجرانوالہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں اور یار لوگوں نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ جناب سیدنا علی اکبر، ان کا نام علی اکبر نہیں تھا بلکہ ان کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب تھا. نام علی اکبر ہو تب بھی سلام ہے، اور نام اس کا میرے بھائی عمر ہو تب بھی سلام. ہمارا تو سوال اتنا سا ہے کہ علی اکبر کی اماں کون تھی؟ حسین کی گھر والی کون تھی؟ حسن کی بھابھی کون تھی؟ علی کی بہو رانی کون تھی؟ زمانہ جانتا ہے کہ علی اکبر کی اماں حسین کی گھر والی، علی کی میرے بھائی بہو رانی جناب حسن کی بھابھی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا. لیلا کی اماں علی اکبر کی رانی مولا حسین کی ساس جناب علی کی سمدر، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ. میمونہ کی ابو تو نام ہے ابو سفیان، میمونہ کی بھائی تو نام ہے امیر معاویہ. سبحان اللہ. حضرت حسین ابن علی کی 2 بیٹیاں کتنی بھائی؟ سیدہ سید سغرا تو سید کبرا. یاد رکھیں ان لوگوں بندے کا پتر بولو، سیدھے سیدھے نام بتاؤ، گردان پڑھنا چھوڑ. نام سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAI ہے. لیکن نام تو پتہ ہے گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے. اور اس ظالم کا تعلق در والوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں. سیدہ سکینہ بنت حسین، سیدہ فاطمہ بنت حسین، دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجی، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتی ابو طالب کی. ان دونوں کی شادی ہوئی کس سے؟ سیدہ سکینہ کا نکاح ہوا زید بن عمر بن عثمان سے، اور سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کا جو باپ ہے ان دونوں کا نام عمر ہے. عمر کے جو ابا ہیں اس کا نام عثمان ہے. عثمان علی کے دونوں پوتے ہیں، اور یہ دونوں داماد ہیں مولا حسین ابن علی کے. ان دونوں کی جو اماں ہے نام اس کا رملہ ہے. رملہ کی اماں ان دونوں کی میرے بھائی جو ساس ہے دونوں بیٹیوں کی، تو نام اس کا سیدہ قریبہ الصغریٰ. اور قریبہ الصغریٰ کے میرے بھائی گھر والا کون؟ اس کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ. نتیجہ کیا نکلا کہ پوتیاں عثمان علی المرتضیٰ کی ہیں، اور آگے دلہا کون ہے؟ جو نواز سے امیر معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان علی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بھائی دشمنی کہتے ہیں بھائی مطلب رشتہ دے بھی سے، رشتہ لے بھی سے. جی دشمنی کہیں گے محبت کہیں گے؟ جی بھائی اب وہ سیدنا امیر معاویہ جب خاندان کی بات ہے، نہیں خاندان چھوڑو، اچھے برے ساتھ، اس کا اپنا نام اچھا نہیں تھا. جس میں نام میں کیا تھا؟ جی نعوذ باللہ معاویہ نام کے معنی اچھے. پہلی بار کے نام بڑا بھاری ہے. بھاری تو ہے، اللہ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، فاسقوں پر بھاری ہے، منافقوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے، ہاں خارجیوں پر بھی بھاری ہے. جو نام معاویہ سن کے بغل گھورانا شروع ہو جائے گڑبڑ کچھ وہاں پر ہوتی ہے. جی نام بھاری ہے، معنی اچھا نہیں. اچھا کیا معنی بھائی سے؟ جی نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ. عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی نہیں ہے.
بلکہ معاویہ کے معنی کہ جو خود دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ، بھونکنے والا نہیں بھونکانے والا۔ معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ ایسا جوان تو میرے بھائی پہنچے جوانی کی 30 سال کی عمر کو، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں بھائی یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دہاڑے شیر تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ رات کے پچھلے پہر وہ ستارہ چمکے جس ستارے کی چمک ایسی ہو کہ 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوتی ہے، یہ بھونکتا نہیں ہے، روتا ہے۔ یہ تک کرلانا، کروڑیاں کرنا، یعنی ایسی منحوس آواز نکالتا ہے، گھر میں بیٹھی بھٹی اماں بھی کہتی مارو سالے کو پتھر پورے چہروں جا کے چھوڑے۔ اس کی جب نظر اس ستارے پر پڑے تو یہ اس منحوس آواز کو نکالتا ہے۔ آسمان کے ستاروں میں جس ستارے کو دیکھ کر 4 ٹانگوں والے کو مصیبت پڑ جائے، برداشت نہ کر پائے، تو ستارے کا نام معاویہ ہے۔ محمد کے یاروں میں جس یار کو دیکھ کر 2 ٹانگوں والا برداشت نہ کر پائے اس یار کا نام بھی معاویہ ہے۔ یعنی معنی اچھا نہیں ہے اس کے۔ اچھا اگر معاویہ ہمارے گھر میں ہو پھر تو معنی نہ اس کے اچھے ہیں، لیکن نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، نام تھا اس کا بھی معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہو؟ ہمارے گھر میں معاویہ ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب سیدنا علی بن مرتضیٰ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے، اللہ کے بیٹا جناب عبداللہ کو، عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا اور ابو طالب کا پڑپوتا پڑنواسا، اور نام اس کا بھی معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں؟ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن اگر مسلم کا بھائی ہو، عقیل کا بیٹا ہو، علی کا بھتیجا ہو، حسن حسین کا کزن ہو اور ابو طالب کا پوتا ہو، نام اس کا بھی معاویہ ہو، تو پھر نام کے معنی کیا ہو؟ ہمارے گھر میں معاویہ ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن 7واں امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ جسے کاتب بنائے اور اپنے 8 میں اپنے آل پاک آنے والے جانشین کی وصیت لکھوائے، امام علی رضا جو موسیٰ کاظم کا کاتب ہے، علی رضا کا گواہ ہے، نام اس کا بھی معاویہ ہو، تو پھر نام کے معنی کیا ہو؟ یہ میں تو غازی عباس کے علم کی قسم اٹھاتا ہوں، میں کیوں؟ وہ علمدار تھا مولا حسین کا، جب مولا حسین کا جو علمدار ہے اسے تو غازی عباس کہتے ہیں، غازی عباس علمدار ہے، لیکن جناب حسین کے بابا علی کا جو جنگ صفین کا علمدار تھا اس کا نام کیا تھا؟ کبھی نہیں بتایا۔ جب بتایا کیسے؟ چونکہ جنگ صفین میں مولا علی کا جو علمدار تھا اس علمدار کا نام تھا معاویہ۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں محدثین اور راویوں کے نام 41 کا نام معاویہ ہے، اور یاد لوگوں کے ہاں تو 190 کا نام معاویہ ہے۔ کتنا؟ 17 صحابہ کا نام معاویہ ہے۔ نہیں، میں تو غازی عباس کے علم کو اٹھانے والوں کی ہمت کر کے بتا بھی عباس کون تھے؟ ابو طالب جناب علی کے بیٹے تھے، علی کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔